میں چونکہ ایک انتہائی نچلے درجے کا طالب علم ہوں اور چونکہ تنظیمی ماحول میں رہا ہوں تو تھوڑی بہت جانکاری میرے پاس ہے، لیکن کوئی ڈیٹیل میں بات کرنا اور ایسے جگہ پر بولنا جہاں پر طالب علموں کی اور تعلیم یافتہ افراد کی موجودگی ہو، مجھ جیسے لوگوں کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کوشش کروں گا کہ دو چند لمحات آپ کے لوں گا اور کچھ باتیں آپ سے گزارشات کر کے میں آپ کے زحمتوں کو تمام کروں گا. گلگت بلتستان کا جو خطہ آج ہمیں نظر آتا ہے، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. جو آرکیولوجیکل سائٹس ہیں، جو ہمارے پاس ثبوت ہمارے پاس ملے ہیں، جو پروف ہمیں ایویڈنسز ملے ہیں، ان کی جانچ پڑتال سے ہمیں آج یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ جو خطہ جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، یہاں کی سویلائزیشن قبل از مسیح کی ہے. یہ بہت ایک اجنبی سی بات ہے، یقیناً بہت سے دوست اس چیز کو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، اس کی سویلائزیشن بہت زیادہ پرانی ہے. آج ہم 21ویں صدی میں اپنے آپ کو سویلائزڈ سمجھتے ہیں، چونکہ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے اور آگے نکل گئی ہے. ہم نے ان کو کاپی کی ہے، کچھ ہم نے دنیا سے سیکھا ہے، تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ سویلائزڈ لوگ ہیں. یعنی قبل مسیح کی جو بات کر رہا ہوں، اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم سویلائزڈ ہیں. لیکن اگر کبھی گہرائی میں ہم دیکھیں تو ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ زیادہ سویلائزڈ لوگ تھے، وہ زیادہ منظم قسم کے لوگ تھے، وہ زیادہ چیزوں کو سمجھتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ پہاڑی ریجنز کے درمیان محدود تھے. اب اسٹیٹ کی جب بات آتی ہے، کوئی بھی خطہ جو ہوتا ہے وہاں پر جب اسٹیٹ بنتا ہے یا وہاں پر کوئی سسٹم بنتا ہے تو ایک حکمران نامزد کیا جاتا ہے اور اس کے نگرانی میں ایک پورا اسٹیٹ دیا جاتا ہے، وہ اسٹیٹ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سویلائزیشن کی تاریخ ہے. اگر ہم اپنے ریجن کو دیکھیں گے سویلائزیشن کے لحاظ سے تو وہاں پر 8ویں صدی عیسوی سے قبل بھی ریاستیں ہوا کرتی تھیں. تاریخ میں ملتا ہے کہ دردستان ریاست رہی، اس کے بعد بروشال ریاست رہی، اور آخر میں جو ہے وہ بلورستان ریاست رہی. اب یہ کچھ لوگ اس کو پلور کے نام سے جانتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بلور کے نام سے جانتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بلاورستان کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن خطہ وہی ہے. بلورستان کا ریاست آخر میں سب سے رہی ہے. اس کے بعد مقامی راجاؤں کی ذاتی جو رنجشیں ہیں، جو اسٹیٹلی وارز ہوتی تھیں، اس کی وجہ سے وہ علاقہ ڈیوائڈ ہوا، ٹوٹا. اس کا مختلف چھوٹے چھوٹے پرنسلی اسٹیٹس میں وہ ڈیوائڈ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ سلسلہ اس طرح چل رہا ہے آگے. 1840 تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد وہاں پر ڈوگرا حکمرانوں نے اس ایریا کو قبضے میں لیا، پھر برطانوی سامراج اس طرف آیا، اور یہ سلسلہ بھی اسی طرح سے چلتا رہا. 1 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان کی آزادی کا دن منایا جاتا ہے. اس دن گنسارا سنگھ جو کہ وہاں کا گورنر تھا، ریاست جموں کشمیر کا گورنر مقرر کیا گیا، تو اسے گرفتار کیا اور کرنل حسن خان اور اس کے دیگر ساتھیوں نے یہ اعلان کیا کہ اب اس اسٹیٹ کو ہم نے آزاد کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو جہاں چاہے الحاق کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو آزادی کی کہانی ہے اس میں بھی کنٹروورسیز بہت زیادہ ہیں. میں اس میں قطعاً نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ بہت زیادہ غور طلب باتیں ہیں اور بہت زیادہ اکیڈیمیکل باتیں ہیں. اس میں جو میجر ولیم براؤن وہاں پر آئے تو میجر ولیم براؤن کیوں آئے؟ ٹھیک ہے جی. دتخیل سے اس کا کیا ریلیشن تھا؟ اچھا، کرنل بیکن اس کو کنٹرول کر رہے تھے تو ان کی کیا موٹیوز تھی؟ اور خود تاج برطانیہ نے ان کو کیوں اس ایریا میں ڈپلوائے کیا؟ یہ بہت زیادہ کنٹروورشل باتیں ہیں اور یہ بہت زیادہ ڈیپ باتیں ہیں. ابھی وقت بھی نہیں ہے اور یہ ماحول بھی نہیں ہے کہ میں چیزوں کو زیادہ ڈسکس کروں. لیکن خیر، 1947 1 نومبر کو گلگت کا ریجن آزاد ہوا. اس کے بعد 14 اگست 1948 کو بلتستان، 14 اگست یا 13 اگست کی رات کو بلتستان کا ریجن آزاد ہوا. بعد میں جو وہاں پر جتنے بھی سکھ لوگ تھے ان کو بھگایا گیا اور پھر ایک اٹانومس اسٹیٹ کا قیام عمل میں لایا گیا. شہریار خان کو اس کا پریزیڈنٹ مقرر کیا گیا. اب یہ اسٹیٹ جو ہے یہ 15 دن اپنے مکمل کرتی ہے. 16ویں دن جو ہے وہ اس کا یہ سمجھے کہ ٹیک اوور کیا جاتا ہے، اس کا کنٹرول لے لیا جاتا ہے. اب اس کے بیچ میں باتیں ہیں جی الحاق ہوا، الحاق نہیں ہوا، SOS وہاں سے بھیجے گئے، اس SOS کے رپلائی میں کیا آیا، یہ بھی کنٹروورشل باتیں ہیں.
میں صرف آپ کو نکات دیتا جا رہا ہوں، کیونکہ میں ابھی طالب علموں سے مخاطب ہوں، تو میری خواہش بھی ہے اور میری ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ ان نکات کے اوپر ہمیں زیادہ تفصیلی پڑھنے کی ضرورت ہے، اس پہ ہمیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پروفیشنل اسٹڈیز کرتے ہیں، جو اپنی اکیڈمیکل اسٹڈیز ہیں وہ تو کرتے ہیں، لیکن ہماری تاریخ کا، ہماری ثقافت کا، ہمارے ریجن کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ صرف آپ کو نکات دیتا جاؤں، آپ اس پہ اسٹڈی کریں اور کچھ بعد میں ہمیں بھی سکھائیں، اور ہم پھر آپ کچھ اپنی طرف سے جو کچھ ہم سیکھیں گے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن 1948 میں 14 اگست کو بلتستان بھی آزاد ہو گیا، یہ پورا ریجن آزاد ہو گیا، اور اس کے بعد 1 نومبر کو بعد میں آفیشیلی ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ آزادی کا دن ہے۔ چلے جی مان لیتے ہیں آزادی ہو گئی ہماری، پاکستان کے ساتھ الحاق مکمل طور پہ نہیں ہو سکا، لیکن اس کا ٹیک اوور کیا گیا، بعد میں اس کو سرکاری مشینری کے ذریعے تبدیل کی گئی اس بات کو کہ پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا ہے، جبکہ الحاق نامہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، سوائے 1 یا 2 اسٹیٹس کے علاوہ باقی کسی کا الحاق نامہ موجود نہیں ہے۔ لیکن خیر ہم اس پاکستان کے احاطے میں آ گئے، اس کے جو ریاستی مشینری ہے اس کے احاطے میں آ گئے، اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن لفظ آزادی جو ہے، وہ انڈیپینڈنس کا لفظ جو ہے، اب اس پہ میں چاہوں گا آپ غور کریں۔ آزادی کیا صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم جغرافیکل ایک ریجن کو آزاد کریں اور وہاں سے مختلف لوگوں کو بھگا دیں اور ہم وہاں پر سینہ چوڑا کر کے گھومیں کہ جی ہم یہاں سے آزاد ہو گئے؟ کیا صرف یہ آزادی ہے؟ یا آزادی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو، بولنے کی آزادی ہو، لکھنے کی آزادی ہو، سوچنے کی آزادی ہو، پڑھنے کی آزادی ہو، سوال کرنے کی آزادی ہو، چلنے کی آزادی ہو، یعنی ہر جگہ آپ کے اوپر ریسٹرکشنز نہ لگائے جائیں۔ ایسی اگر آزادی ہوتی ہے تو اس کو حقیقی معنوں میں آزادی کہا جاتا ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا جو خطہ ہے، اس میں میں اور آپ ذرا مصلحتوں کو سائڈ پہ رکھ کے اگر کریٹیکلی سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، میں اور آپ تنقید نہیں کر سکتے۔ تنقید جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے، ہم بول نہیں سکتے۔ دنیا نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اڈاپٹ کیا ہے، اور تمام دنیا کی جو اس وقت رننگ ہے وہ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر چل رہی ہے۔ مطلب دنیا نے جو دماغ لڑایا اس کے بعد وہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر اپنے چیزوں کو کنورٹ کر رہا ہے۔ لیکن آپ اور میں، ہم تو ابھی پہلے سیڑھی پر قدم نہیں رکھ پائے، یعنی ہم ابھی سوچ نہیں سکتے۔ لکھنے کی جب بات آتی ہے تو لکھنا جب ہم پڑھتے ہیں تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں شعور ملے اور ہم دنیا کو دیکھیں، اور ایک جو مہذب دنیا ہوتی ہے، مہذب جو سماج ہوتا ہے، اس کو ہم کریٹ کریں۔ اس کے لیے لکھاریوں کا بہت زیادہ حصہ ہوتا ہے، اس میں لکھاریوں کی بہت امپورٹنس ہے، اور لکھاری ہی لٹریچر پیدا کرتے ہیں۔ لٹریچر بیس بعد میں جو تحریکیں چلتی ہیں اور وہاں پر انقلابات آتے ہیں، وہاں پر تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن میں اور آپ لکھ نہیں سکتے۔ اچھا، تو اس کے بعد ہم کیا بول سکتے ہیں؟ ہم وہ بھی نہیں بول سکتے، یعنی ہمارے پاس کسی طرح کی آزادی ابھی تک میسر نہیں ہے۔ جغرافیکل ریجن ہمارا آزاد ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں پر کوئی ہندوستانی فوج موجود نہیں ہے، وہاں پر کوئی ڈوگرا فوج موجود نہیں ہے، ہمارے اپنے ہی بھائی بہن، ہمارے اپنے ہی لوگ، ہمارے اپنے ہی والدین فوج کا حصہ ہیں، وہ وہاں اس علاقے کی رکھوالی کرتے ہیں۔ لیکن اس ریجن میں رہتے ہوئے ہم اور آپ نہ بول سکتے ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج کراچی کے اس مقام پہ میں اور آپ بیٹھے ہیں جشن آزادی کے لیے بلتستان منانے کے لیے۔ اچھا، ہم یہاں پر آئے کیوں ہیں؟ یہاں پر ہم آئے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ بچپن ہمارا کس میں گزر جاتا ہے؟ تعلیم حاصل کرنے میں۔ جوانی ہماری گزر جاتی ہے اس حاصل کیے ہوئے تعلیم کا جو ایک ڈگری کا پیج ہوتا ہے، اس پیج کو ہم دکھاتے دکھاتے نوکریاں ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جیسے جیسے کر کے کما لیا، جب بڑھاپا آتا ہے پھر ہم علاج کے در بدر ہیں۔ لیکن کیا مہذب علاقوں میں، مہذب سماج میں، مہذب خطوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ یعنی جو آزاد خطہ ہوتا ہے اس میں یہ چیز ہوتی ہے؟ مجھے اور آپ کو بچپن سے نکلنا پڑتا ہے گھر سے، پھر بڑھاپے میں واپس جائیں نہ جائیں، ہماری لاشیں پہنچے نہ پہنچے، اس کی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تعلیم دینا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، صحت ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، انفراسٹرکچر بنیادی ذمہ داری ہے،
مناسب جو رابطوں کے ذرائع ہیں وہ دینا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن کیا ہمارے پاس ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ہے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم آزاد ہو گئے، تو یا تو ہمارا جو آزادی کا مفہوم ہے اس میں کوئی غلطی ہے، یا جو ہم سوچتے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے۔ ہمیں چیزوں پر تھوڑا سا کریٹیکلی سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ اچھا، جو خطے جہاں پر دنیا بھر میں آزاد ہوئے ہیں وہ اپنے عمرانی معاہدات کرتے ہیں۔ جو وہاں کے اونرز ہوتے ہیں، جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی بھی حکمران کے ساتھ، کسی بھی دوسرے خطے کے ساتھ، کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ عمرانی معاہدے کرتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت اس کی جو بیسک رائٹس ہوتی ہیں وہ رائٹس ریزروڈ ہوتی ہیں، ان رائٹس کی وائلیشن نہیں ہوتی ہے، جغرافیکل کہیں پر انٹرونشن نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میں اور آپ ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں، انٹلیکچوئل لیول ہمارے پاس بہت ہے، پی ایچ ڈی اسکالرس ہمارے پاس بے انتہا ہیں، ایم فل اسکالرس ہمارے پاس بے تحاشا ہیں، ڈبل ماسٹرز اور نہ جانے کیا کیا ڈگریاں ہم نے حاصل کی ہوئی ہیں، ہمارے پاس ہیں، بے تحاشا لوگ ہیں۔ لیکن ہمارے عمرانی معاہدات کیا ہم کرتے ہیں؟ کیا یہ چیز ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا خطہ کس طرح کی وہاں پر گورنمنٹل سیٹ اپ ہوگی؟ اچھا، وہاں پر کون سی پارٹی آئے گی، کون سی نہیں آئے گی؟ اس چیز کے بارے میں بولنے کے لیے آپ کو اور میرے پاس کیپیسٹی موجود ہے؟ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے۔ ہم اپنے خطے کا کہ جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں اس کو حاصل نہیں کر سکتے، تو عمرانی معاہدات تو بات کی بات ہے۔ یعنی زمین آپ کی اور میری ہے، ہمارے آباء و اجداد نے وہاں پر کھیتیاں بنائی ہیں، وہاں پر چراگاہیں بنائی ہیں، وہاں پر ہماری بھیڑ بکریاں پلتی رہی ہیں۔ آج وہ زمین ایک اسلام آباد سے آرڈر آتا ہے، اس کے اوپر بندہ سائن کرتا ہے اور وہ زمین ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ یعنی میرے اور آپ کے گھر کے 2 قدم فاصلے پر جو زمین ہے اس پہ میرا اور آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ دریا کے اندر سے کچھ چیزیں نکلتی ہیں، جو مہذب معاشرے ہیں، جو مہذب سماج ہے، اس میں وہ ہوتا ہے کہ جس کا گھر ہے اس کے آس پاس جو زمین چیزیں نکلتی ہیں وہ اس کو ملتی ہیں، اس کے مالک وہ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس سب کچھ نکلتا ہے، ہمارے پاس سونا بھی ہے، ہمارے پاس قیمتی پتھر بھی ہے، ہمارے پاس کوئلہ بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے پاس موجود ہے، لیکن میں اور آپ تو وہاں پر جا کر لیز نہیں لے سکتے کسی مائن کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں اب دیکھیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ ہم اس وقت بھی ایک کولونیل سیٹ اپ کے اندر رہ رہے ہیں۔ یہ کالونی ہے نا، ہندوستان کے اندر برطانیہ آیا، برطانیہ نے کیا کیا؟ یہاں کے لوگوں سے تمام وہ حقوق چھین لیے کہ نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ لکھ سکتے تھے، نہ وہ اپنی زمین کا فیصلہ کر سکتے تھے۔ فیصلہ کون کرتا تھا؟ تخت برطانیہ کا نامزد کردہ بندہ۔ کیوبا امریکہ کی کالونی تھی، کیوبا میں کوئی ان کے پاس رائٹس نہیں تھے، امریکہ جس طرح چاہتا وہ اس کو گورن کرتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، ابھی ہانگ کانگ ہے، چائنا کی کالونی ہے۔ اسی طرح سے ہمارا علاقہ یہ پاکستان کی کالونی بنی ہوئی ہے۔ اب جب ہم یہ بولتے ہیں تو ایک ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ تو بم پرست ہے، یہ غدار بھی ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ لیکن میں ایک نیوٹرل بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا، میں نے زندگی اسی کراچی میں گزاری، 2001 سے آج 2020 ہو گیا میں اسی کراچی میں موجود ہوں۔ لیکن وہ جو احساس محرومی ہے نا، وہ احساس محرومی آج میرے دماغ کے اندر ہے۔ میں کہیں بھی جاتا ہوں تو وہ احساس محرومی اپنے اندر سے میں نکال نہیں سکتا اس چیز کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے مجھے گھر سے بے دخل کیا گیا تعلیم کے نام پر۔ لیکن پھر بھی ہم آج جمع ہوئے ہیں کہ ہم یوم آزادی منا رہے ہیں۔ تو یہاں پر چونکہ طالب علم ہے، ہمیں ان چیزوں کو تھوڑا سا کریٹیکلی انالائز کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت کیا ہوا، کیوں ہوا۔ کیونکہ اگر ہم ماضی کو نہیں کھنگالیں گے تو ہمیں حال سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب ماضی کو کھنگالیں گے اور حال سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد مستقبل میں ہم اور آپ بہتر طریقے سے دیکھ سکیں گے اپنا مستقبل کہ ہمارا مستقبل کہاں پر ہے، تو اس کے لیے ہم نے کیا اپنا رول ادا کرنا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ، کیونکہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے آپ لوگوں کا، میں طالب علموں سے صرف اتنی درخواست کرتا ہوں کہ اسٹڈی کریں، چیزوں کو پڑھیں، جانچیں، تحقیق کریں، مذہب سے باہر نکل کے تحقیق کریں، سیاسی ایفیلیشن سے باہر نکل کے تحقیق کریں، علاقائیت سے باہر نکل کر تحقیق کریں۔ کوئی نگر کا، کوئی بلتستان کا، کوئی اسور کا، کوئی ہنزا کا نہیں ہے۔ ہم ایک ہی پہاڑی سلسلے کے بیچ میں رہنے والے لوگ ہیں۔
तीन पहाड़ियों के सिलसिले के बीच में हम रहने वाले लोग हैं। हमारे कल्चर सेम है, हमारे रिवायात सेम है, हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, हमारे एक दूसरे का खून बरादरी का रिश्ता है। अपने ऊपर से तमाम टैग हटा लें, ना कोई कौम परस्त है, ना कोई वफा परस्त है, ना कोई पीपी का, ना कोई पीटीआई का, ना कोई शिया, ना सुन्नी वाला, ना इस्माइली। सिर्फ एक बिल बलसान का फर्जन बन के अगर आप चीज़ों को पढ़ेंगे ना, जब समझेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज हमारा स्टेट क्या है, आज हम किस मकाम पे खड़े हैं। और जब ये चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी तो मुझे यकीन है कि आने वाला वक्त इंशाअल्लाह जवानों का, आने वाला वक्त हमारा होगा। हम अपने खित्ते में रहेंगे, हम अपने खित्ते में रहेंगे। आज इस तरह से हम दर बदर होते हैं, हमारे आने वाली नस्लें दर बदर नहीं होंगी। उनके लिए तालीम का निज़ाम भी वहाँ पर होगा, उनके लिए सेहत का निज़ाम भी होगा, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, वो अपने इमरानी मुआहिदात खुद कर सकेंगे। तो आखिर में तमाम बातों को कंक्लूड करते हुए, चूँकि जश्न आज़ादी की तकरीब है, तो आप तमाम को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो।